حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کے فیصلے ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4001۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور دہائی دے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا، تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اس لیے قتل کیا تاکہ تیرے دین کو غلبہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تو میرا حق ہے۔ ایک اور آدمی ایک دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور کہے گا، مولا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، اس لیے کہ فلاں کی عزت اور غلبہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عزت تو اسے نہیں مل سکتی۔ پھر وہ قاتل اپنے گناہ سمیت لوٹے گا، یعنی اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4002۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے فلاں شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، میں نے اسے فلاں کی حکومت کی خاطر قتل کیا تھا۔ حضرت جندب نے فرمایا، ایسے کام سے بچو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4003۔ حضرت سالم بن ابو الجعد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے، پھر توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے اور راہ راست پر آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے لیے توبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر لائے گا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً یہ آیت اللہ تعالیٰ ہی نے اتاری ہے، مگر پھر اسے منسوخ فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4004۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ اہل کوفہ کا آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے میں اختلاف ہو گیا، تو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ آیت آخری دور میں نازل ہوئی ہے، پھر اسے کسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4005۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا اس شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہو؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ میں نے انہیں سورہ فرقان والی آیت پڑھ کر سنائی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور کسی شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا، یہ مکی آیت ہے، اس کو دوسری مدنی آیت نے منسوخ کر دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4006۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دو آیتوں کے بارے میں پوچھوں۔ ایک تو یہ آیت ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس آیت کو کسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا، اور دوسری آیت یہ ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے
اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ فرمایا یہ کفار کے بارے میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4007۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں بعض لوگوں نے قتل کیے تھے اور بہت زیادہ کیے تھے، زنا کیے تھے اور بہت زیادہ کیے تھے، اور حرمتوں کو پامال کیا تھا۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد، جو بات آپ کرتے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں بہت اچھی ہے، بشرطے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے گزشتہ اعمال کا کفارہ ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو ایمان اور ان کے زنا کو پاک دامنی سے بدل دے گا۔ اور یہ آیت بھی اتری، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4008۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، جو بات آپ فرماتے ہیں اور جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، بشرطے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے گزشتہ اعمال کا کفارہ ممکن ہے۔ تو یہ آیت اتری، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اور یہ آیت اتری، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، الی آخر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4009۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو سر کے اگلے بالوں سے پکڑ کر لائے گا، جبکہ اس کی گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے عرش سے قریب کر دے گا۔ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، الی آخر۔ اور فرمایا جب سے یہ آیت اتری ہے منسوخ نہیں ہوئی، اس لیے توبہ کیسے ممکن ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4010۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ فرقان والی آیت سے 6 ماہ بعد اتری ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عمرو نے یہ روایت ابو زناد سے نہیں سنی، اس طرح یہ سند منقطع ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4011۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ سورہ فرقان والی آئندہ آیت سے 8 ماہ بعد نازل ہوئی ہے۔ فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلی روایت میں ابو زناد نے اپنے اور خارجہ کے درمیان انقطاع ختم کرنے کے لیے مجالد بن عوف داخل کر دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4012۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد محترم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری،
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو ہم بہت ڈرے۔ پھر وہ آیت اتری جو سورہ فرقان میں ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4013۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا ہو اور زکوٰۃ پوری کی پوری دیتا رہا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہا ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ لوگوں نے آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون کون سے ہیں، تو آپ نے بطور مثال ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، مسلمان شخص کو قتل کرنا اور لڑائی کے دن بھاگ جانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4014۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4015۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4016۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4018۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے بچے کو اس بنا پر قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4019۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، شرک، کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، اور یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے، اور یہ کہ تو اپنے بچے کو فقر کے ڈر سے مار دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت عاصم عن ابی وائل غلط ہے، جبکہ صحیح روایت اس سے پہلی یعنی واصل عن ابی وائل ہے۔ یزید کی یہ روایت جس میں اس نے واصل کے بجائے عاصم کہا ہے غلط ہے، اصل میں عاصم نہیں بلکہ واصل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4020۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی مسلمان آدمی کا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، خون بہانا جائز نہیں سوائے 3 آدمیوں کے،
ایک وہ جو اسلام چھوڑ کر کافر بن جائے اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ جائے، اور دوسرا وہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اور تیسرا وہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے۔ اعمش نے کہا میں نے یہ روایت ابراہیم نخعی سے بیان کی تو انہوں نے مجھے اسود عن عائشہ کی سند سے اس جیسی روایت بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4021۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں مگر 3 آدمیوں کا، وہ آدمی جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا، اور وہ شخص جس نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، یا قاتل کو قصاص میں مارا جائے گا۔ اس روایت کو زہیر نے موقوف بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4022۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے عمار، کیا تو نہیں جانتا کہ 3 اشخاص کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں؟ جان کے بدلے جان، یا اس آدمی کو رجم کیا جائے گا جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4023۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے تو ہم ان کے پاس بیٹھے تھے۔ جب ہم کسی جگہ سے وہاں جاتے تو بلات والوں کی باتیں سنتے تھے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جگہ گئے، پھر ہماری طرف نکلے اور فرمایا یہ لوگ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کفایت فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا آخر یہ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کسی مسلمان آدمی کا خون 3 جرائم میں سے کسی ایک کے بغیر جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، دوسرا وہ شخص جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا، تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو ناحق قتل کیا۔ اللہ کی قسم میں نے نہ کفر کی حالت میں زنا کیا ہے نہ اسلام کی حالت میں، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے کبھی سوچا تک نہیں کہ مجھے میرے دین کے علاوہ کوئی اور دین ملے، اور میں نے کبھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، تو پھر وہ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4024۔ حضرت ارفجہ بن شریح اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد بہت سے فتنہ و فساد برپا ہوں گے۔ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، جو بھی ہو اسے قتل کر دو۔ بلا شبہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے جدا ہو، وہ اسے لات مار کر ہانکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4025۔ حضرت ارفجہ بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت سی خرابیاں اور شر و فساد ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ امت محمد میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے جبکہ امت متفق اور متحد ہے تو اسے قتل کر دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4026۔ حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میرے بعد بہت سی خرابیاں اور فساد ہوں گے، جو شخص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پھوٹ ڈالنا چاہے جبکہ امت ایک شخص پر متفق ہو تو اسے تلوار سے مار دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4027۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں پھول ڈالنے کے لیے نکلے اس کی گردن اڑا دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4028۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عقل قبیلے کے 8 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قبول اسلام ظاہر کیا، پھر انہوں نے مدینے کی آب و ہوا کو موافق نہ پایا
اور ان کے جسم کمزور پڑ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے باہر رہنے والے اونٹوں میں کیوں نہیں چلے جاتے کہ تم ان اونٹوں کے دودھ اور پیشاب پیو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہے۔ وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی بھیجے۔ انہوں نے ان لوگوں کو جا پکڑا، چنانچہ ان کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں، پھر ان کو دھوپ میں پھینک دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4029۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عقل قبیلے کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ صدقے کے اونٹوں میں چلے جائیں اور ان کے دودھ اور پیشاب پئیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو صحت مند ہو گئے۔ پھر انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ انہیں پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں۔ پھر آپ نے ان کے زخموں کو داغ لگا کر ان کا خون بند نہیں کیا بلکہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انما جزاء الذین الی آخر، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4030۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عقل قبیلے کے 8 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس کے بعد راوی نے سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ آخر میں ہے آپ نے ان کے زخموں کا خون بند نہ کیا۔ راوی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4031۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقل یا عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی تو آپ نے ان کو اپنے اونٹوں میں جانے کا حکم دیا کہ وہ ان کے دودھ اور پیشاب پئیں۔ انہوں نے صحت مند ہونے کے بعد چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ آپ نے ان کی تلاش میں اپنے آدمی بھیجے۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں گرم سلائیوں سے بری طرح پھوڑ دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4032۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر تم ہمارے اونٹوں میں جا کر رہو اور ان کے دودھ اور پیشاب پیو تو تمہاری صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر جب وہ تندرست ہو گئے تو اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور دوبارہ کافر بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4034۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے مدینے کی آب و ہوا کو ناموافق پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر تم ہمارے صحرا میں چرنے والے اونٹوں میں جا کر رہو اور ان کے دودھ اور پیشاب پیو تو تمہاری صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں میں جا کر رہنے لگے۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو باوجود اسلام قبول کرنے کے کافر بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ایمان چرواہے کو قتل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ ہانک کر چلتے بنے۔ گویا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہو گئی۔ آپ نے ان کی تلاش میں کچھ آدمی بھیجے۔ انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4035۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو موافق نہ پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر تم ہمارے اونٹوں میں جا کر رہو اور ان کے دودھ اور پیشاب پیو تو یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے اسی طرح کیا، چنانچہ جب وہ تندرست ہو گئے تو وہ اسلام سے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان چرواہے کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ ہانک لیے اور علانیہ بغاوت کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے تو وہ لوگ پکڑے گئے، چنانچہ انہیں پکڑ کر آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں اور ان کو پتھریلے میدان میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ ایڑیاں رگڑتے پیاس سے مر گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4036۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقل یا عرینہ قبیلے میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم دودھ پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں، ہم کاشتکار نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہمارے اونٹوں اور چرواہے کے پاس رہو اور اونٹوں کے دودھ اور پیشاب پیو۔ وہ حرہ کے کنارے میں رہتے تھے، پھر جب وہ تندرست ہو گئے تو اسلام سے مرتد ہو کر کافر بن گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر چلتے بنے۔ آپ نے ان کے پیچھے تلاش کرنے والے بھیجے، انہیں پکڑ کر لایا گیا، چنانچہ آپ نے ان کی آنکھیں گرم سلائیوں سے پھوڑ دیں، ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے، پھر انہیں اسی حالت میں حرہ یعنی گرم پتھریلے میدان میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4037۔ محمد بن مسنہ نے بھی عبد الاعلی سے اسی مذکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4038۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ حرہ کے میدان میں اترے، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو موافق نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ صدقے کے اونٹوں میں رہیں اور ان کے دودھ اور پیشاب پئیں۔ پھر انہوں نے چرواہے کو قتل کیا، اسلام سے مرتد ہو گئے اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے، ان کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا اور انہیں گرم پتھریلے میدان میں چھوڑ دیا۔ حضرت انس نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ وہ پیاس کی بنا پر زمین پر دانت مار رہے تھے حتیٰ کہ اسی طرح مر گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4039۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عرینہ قبیلے کے کچھ بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، پھر انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی حتیٰ کہ ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور پیٹ بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اونٹوں میں بھیج دیا اور انہیں ان کے دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا حتیٰ کہ وہ تندرست ہو گئے۔ بعد ازاں انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو امیر المومنین عبد الملک نے ان سے پوچھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ان کے کفر کی وجہ سے کیا یا ان کے گناہ کی وجہ سے؟ فرمایا، کفر کی وجہ سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4040۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹیوں کو لوٹ لیا تھا۔ آپ نے ان کو گرفتار کیا، پھر سختی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4042۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیاں لوٹ لیں۔
چنانچہ انہیں پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں کو گرم سلائیوں سے پھوڑ دیا۔ یہ الفاظ ابن مسنہ کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4043۔ حضرت ہشام کے والد حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ لیے تھے۔ آپ نے سختی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4044۔ حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیاں لوٹ لیں اور انہیں ہانک لے گئے اور آپ کے غلام چرواہے کو بھی قتل کر دیا۔ آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، چنانچہ وہ قاتل پکڑ لیے گئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور آنکھیں پھوڑ دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4045۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں اس لیے پھوڑی تھیں کہ انہوں نے چرواہوں کی آنکھیں پھوڑی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4048۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی آدمی نے انصار کے ایک لڑکی کو اس کے زیورات لوٹنے کے لیے قتل کر دیا اور اس کا سر پتھر سے کچل کر اسے ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا۔ اس یہودی کو پکڑ کر لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے پتھر سے کچلا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4049۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے انصار کے ایک لڑکی کو اس کے زیورات کی خاطر قتل کر دیا، پھر اسے پرانے کنویں میں پھینک دیا۔ دراصل اس نے اس کا سر پتھر سے کچل دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے پتھر کے ساتھ کچلا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4050۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آیت مبارکہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ الی آخر مشرکین کے بارے میں اتری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی شخص پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس پر سزا نافذ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ آیت مسلمان شخص کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے یا زمین میں فساد کرے یعنی ڈاکہ ڈالے یا بغاوت کرے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے یعنی مرتد ہو جائے، پھر وہ کافروں سے جا ملے اور اسے پکڑا نہ جا سکے تو یہ چیز اس پر متعلقہ حد قائم کرنے سے مانع نہ ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4051۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں صدقہ کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور مصلح کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4052۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں مگر 3 جرائم میں سے کسی ایک جرم کی بنا پر۔ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا، یا جو شخص کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا جو شخص اسلام سے مرتد ہو جائے اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے جنگ کرے اسے بھی قتل کیا جائے گا، یا سولی پر لٹکایا جائے گا یا اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4053۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام بلا اجازت بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ اپنے مالکوں کے پاس واپس لوٹ آئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4054۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر وہ مر جائے تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ حضرت جریر کا ایک غلام بھاگ گیا تھا، وہ ان کی گرفت میں آیا تو انہوں نے اس کی گردن اتار دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4055۔
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی غلام بھاگ کر مشرکین اور کفار کے علاقے میں چلا جائے تو اس کے لیے مسلمانوں کی امان اور پناہ نہیں رہتی، یعنی اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4056۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام بھاگ کر مشرکین کے علاقے میں چلا جائے تو اس کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4057۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی غلام بھاگ کر کفار کے علاقے میں چلا جائے تو اس کا خون بہانا حلال ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4058۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو غلام بھاگ کر کافروں کے علاقے میں چلا جائے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4059۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو غلام بھاگ کر مشرکوں کے علاقے میں چلا جائے اس کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4060۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ کر دشمنان اسلام سے جا ملے اس نے اپنا خون مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4061۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں مگر 3 جرائم میں سے کسی ایک کی بنا پر۔ جو شخص شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے اس پر رجم کی سزا ہے۔ جو شخص کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اور جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4062۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 3 جرائم کے بغیر کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں۔ وہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے یا کسی انسان کو قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، یا مسلمان ہونے کے بعد کافر بن جائے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4063۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین بدلے یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4064۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگ میں جلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں سزا دیتا تو میں انہیں آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم کسی کو اللہ والا عذاب نہ دو۔ اگر میں انہیں سزا دیتا تو انہیں صرف قتل ہی کر دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4065۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4066۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4067۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان ہونے کے بعد اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث عباد کی حدیث سے زیادہ درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4068۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4069۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ سوڈانی یا ہندوستانی لوگ لائے گئے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک بت کی پوجا شروع کر دی تھی۔ آپ نے انہیں آگ میں جلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا جو مسلمان اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4070۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد محترم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اے لوگو میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے تکیہ یا گدا رکھا تاکہ وہ اس پر بیٹھیں۔ اتنے میں ایک آدمی لایا گیا جو پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا پھر کافر بن گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، پھر جب اسے قتل کر دیا گیا تو آپ بیٹھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4071۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد محترم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو امان دے دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان کو کعبہ شریف کے پردوں سے لٹکا ہوا پاؤ تب بھی قتل کر دو۔ وہ 4 مرد یہ تھے اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن قتل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ عبداللہ بن قتل کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی طرف لپ گئے۔ سعید عمار سے پہلے پہنچ گئے کیونکہ وہ عمار کی نسبت جوان تھے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن سبابہ کو لوگوں نے بازار میں پکڑ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ اکرمہ بھاگ کر سمندر میں کشتی پر سوار ہو گیا، بہت تیز ہوا چل پڑی، کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی والے کہنے لگے اب خالص اللہ تعالیٰ کو پکارو کیونکہ تمہارے معبود یعنی بت وغیرہ یہاں طوفان میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اکرمہ نے کہا اگر سمندر میں خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے علاوہ نجات نہیں تو خشکی میں بھی خالص اللہ تعالیٰ کو پکارے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تم مجھے اس مصیبت سے جس میں میں پھنس چکا ہوں بچا لے تو میں ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں انہیں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور احسان کرنے والا پاؤں گا۔ پھر وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ باقی رہا عبداللہ بن ابی سرح تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھپ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان اسے لے کر آئے حتیٰ کہ اسے بالکل آپ کے پاس کھڑا کر دیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول عبداللہ سے بیعت لے لیں۔ آپ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ 3 بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی گزارش کی۔ آپ ہر دفعہ عملاً انکار فرما رہے تھے۔ آخر تیسری بار کے بعد آپ نے بیعت لے لی۔ پھر آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں کوئی سمجھدار شخص نہیں تھا کہ جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے اس کی بیعت لینے سے ہاتھ روک رکھا ہے تو کوئی شخص اٹھتا اور اسے قتل کر دیتا؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ آنکھ سے ہلکا سا اشارہ فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا نبی کے لائق نہیں کہ اس کی آنکھ خائن ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4072۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، پھر مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ بعد ازاں وہ شرمندہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی قوم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص نادم ہے اور اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ یہ آیت اتری کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یہاں سے لے کر غفور الرحیم یہاں تک، یعنی
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسے پیغام بھیجا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4073۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نحل کی آیت من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، یعنی جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا یعنی راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کے بارے میں فرمایا کہ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس سے یہ مستثنی کر لیا گیا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا یعنی ثابت قدم رہے، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کو بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن سعد بن ابو سرح ہیں، جو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی و خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے دن آپ نے ان کے قتل کا حکم جاری فرما دیا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے پناہ مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دے دی اور ان کا اسلام قبول کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4074۔ حضرت عثمان شحام سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک نابینا شخص کو لیے جا رہا تھا کہ میں حضرت اکرمہ کے پاس پہنچا تو وہ بیان فرمانے لگے کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا شخص تھا، اس کی ایک لونڈی تھی جس سے اس کے 2 بیٹے بھی تھے، لیکن وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کیا کرتی اور آپ کو گالیاں بکتی تھی۔ وہ نابینا شخص اسے ڈانٹتا تھا مگر وہ باز نہ آتی تھی، وہ اسے روکتا تھا مگر وہ نہ رکتی تھی۔ وہ نابینا شخص کہتے ہیں ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو اس نے آپ کو پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو میں صبر نہ کر سکا، میں نے ایک خنجر پکڑا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر اوپر سے پورا بوجھ ڈال دیا اور اسے قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس کے قتل کا شور مچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے قتل کا تذکرہ کیا گیا، چنانچہ آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا میں اس شخص کو جس پر میرا حق ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ وہ نابینا شخص لڑکھڑاتا ہوا آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے قتل کیا ہے، یہ میری لونڈی تھی اور میرے ساتھ بہت شفقت اور محبت کرنے والی تھی، اور اس سے میرے موتیوں جیسے 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن وہ اکثر آپ کی عیب جوئی کیا کرتی تھی اور آپ کو گالیاں بکتی تھی۔ میں اسے روکتا تھا، وہ رکتی نہ تھی، میں اسے ڈانٹتا تھا، وہ سمجھتی نہ تھی۔ گزشتہ رات میں نے آپ کا ذکر کیا تو وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگی، میں صبر نہ کر سکا، میں نے خنجر پکڑا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر پورا بوجھ ڈال دیا حتیٰ کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، گواہ رہو کہ اس کا خون ضائع ہے، اس کے قتل کا قصاص ہے ندیت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4075۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بکواس کی، میں نے کہا میں اسے قتل کر دوں؟ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کا حق نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4076۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی پر ناراض ہوئے کیونکہ اس نے آپ کو گالی دی تھی۔ میں نے کہا اے خلیفہ رسول، یہ کون شخص ہے؟ فرمایا کیوں؟
میں نے کہا تاکہ میں اس کی گردن اتار سکوں، بشرطے کہ آپ مجھے حکم دیں۔ انہوں نے فرمایا تو ایسے کر گزرے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو بات میں نے کہی تھی اس کی عظمت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو حاصل نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4077۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی آدمی پر غصے ہو رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے خلیفہ رسول یہ کون شخص ہے جس پر آپ اس قدر ناراض ہو رہے ہیں؟ فرمانے لگے تم اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو برزہ نے کہا اللہ کی قسم میری اس بات نے ان کا غصہ ختم کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4078۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آدمی پر بہت ناراض ہوئے۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں کر گزروں یعنی اسے قتل کر دوں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4079۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی پر بہت زیادہ ناراض ہوئے حتیٰ کہ ان کا رنگ بدل گیا۔ میں نے عرض کی اے خلیفہ رسول اللہ کی قسم اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ میری اس بات سے گویا ان پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا، چنانچہ اس شخص پر سے ان کا غصہ ختم ہو گیا اور فرمانے لگے اے ابو برزہ تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا یہ مرتبہ اور حق نہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، درست ابو نصر ہے، اور اس یعنی ابو نصر کا نام عمید بن ہلال ہے۔ شعبہ نے زید بن ابو انیسہ کی مخالفت کی ہے، یعنی عمرو بن مرہ سے اس کی روایت میں مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4080۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ کسی شخص پر سخت ناراض ہو رہے تھے۔ اس نے جواباً آپ کو کچھ کہا یعنی بدتمیزی کی۔ میں نے کہا میں اس کی گردن نہ اتار دوں؟ آپ نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نصر کا نام عمید بن ہلال ہے اور اس سے یہ حدیث یونس بن عبید نے بیان کی تو اس نے اس کو مسند یعنی متصل بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4081۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ کسی مسلمان آدمی پر ناراض ہوئے اور انتہائی زیادہ ناراض ہوئے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے کہا اے خلیفہ رسول میں اس کی گردن اتار دوں؟ جب میں نے قتل کا ذکر کیا تو اس بات کو آپ نے مکمل طور پر چھوڑ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ جب ہم متفرق ہو گئے تو آپ نے مجھے پیغام بھیجا اور فرمایا ابو برزہ تم نے کیا کہا تھا؟ میں اس وقت تک بھول چکا تھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا مجھے یاد دلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یاد نہیں؟ تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو نے مجھے ایک آدمی پر ناراض ہوتے دیکھا تو نے کہا تھا اے خلیفہ رسول میں اس کی گردن اتار دوں؟ کیا تجھے یہ بات یاد نہیں؟ کیا تو واقعی ایسے کر دیتا یعنی اسے قتل کر دیتا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہاں، اب بھی اگر آپ حکم دے تو میں یہ کام کر گزروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ رتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا بھی نہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان حدیث میں یہ حدیث سب سے بہتر اور احسن ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4082۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ اس نبی کے پاس چلیں۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا اسے نبی نہ کہو، اگر اس نے تیری بات سن لی تو اس کی آنکھیں چار ہو جائیں گی۔
پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے 9 واضح آیات کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی قابل احترام جان کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بے گناہ شخص کو ناحق سزا دلوانے کے لیے صاحب اقتدار کے پاس نہ لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر الزام نہ لگاؤ، اور جنگ کے دن میدان جنگ سے نہ بھاگو۔ اور اے یہودیو، خاص تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم ہفتے کے دن کی تعظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز نہ کرو۔ چنانچہ ان دونوں نے یہ سن کر آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہیں میرا متبع بننے سے کون سی چیز مانے ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ہمیشہ نبی ان کی نسل سے آئے، نیز ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی پیروی کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4083۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ اس کی وجہ سے کچھ دن بیمار سے رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اس نے کچھ گرہیں دے کر فلاں کنویں میں رکھ چھوڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ بھیجے، انہوں نے ان گرہوں کو نکالا اور ان کو آپ کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کسی اونٹ کا گھٹنا کھول دیا جائے۔ پھر نہ تو آپ نے اس یہودی سے اس کا ذکر کیا اور نہ اس یہودی نے کبھی آپ کے چہرے پر اس کا کچھ اثر پایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4085۔ حضرت قابوس کے والد محترم حضرت مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور میرا مال چھیننا چاہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ سے نصیحت کر، یعنی اس کے وعید سے ڈرا۔ اس نے کہا، اگر وہ نصیحت نہ مانے تو؟ آپ نے فرمایا، اپنے آس پاس کے مسلمانوں سے مدد حاصل کر۔ اس نے کہا، اگر میرے آس پاس کوئی مسلمان نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا، حاکم سے مدد طلب کر۔ اس نے کہا، اگر حاکم بھی مجھ سے دور ہو؟ فرمایا، پھر اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑائی کر، حتیٰ کہ تو مارا جائے اور آخرت میں شہید بن جائے یا اپنے مال کو بچا لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4086۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، فرمائیے اگر میرے مال پر حملہ کر دیا جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے۔ اس نے کہا، اگر وہ نہ مانے تو؟ فرمایا، پھر اللہ کا واسطہ دے۔ اس نے کہا، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے۔ اس نے کہا، اگر وہ پھر بھی مصر رہے تو؟ آپ نے فرمایا، پھر ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو جنت میں جائے گا اور اگر تو نے انہیں مار دیا تو وہ آگ میں جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4087۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، فرمائیے اگر میرے مال پر حملہ کر دیا جائے تو؟ آپ نے فرمایا، ان کو اللہ کا واسطہ دے۔ اس نے کہا، اگر وہ ڈاکو نہ مانے؟ آپ نے فرمایا، پھر اللہ عز و جل کا واسطہ دے۔ اس نے کہا، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ نے فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے۔ اس نے کہا، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ نے فرمایا، پھر ان سے لڑ، اگر تو قتل ہو گیا تو جنت میں جائے گا اور اگر تو نے ان کو مار دیا تو وہ جہنمی ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4088۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اپنے مال کو ڈاکوؤں وغیرہ سے بچانے کے لیے لڑائی کرے اور مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4089۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4090۔
حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت میں مظلوم مارا جائے اس کے لیے جنت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4091۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4092۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مال ناحق چھیننے کی کوشش کی جائے اور وہ لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ روایت غلط ہے۔ سعیر بن خمس کی اس سے پہلی روایت درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4093۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4094۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4095۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا لڑائی لڑے اور مارا جائے وہ شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4096۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کو ڈاکوؤں سے بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4097۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ظالم کے مقابلے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مؤمل کی سابقہ حدیث غلط ہے، جبکہ عبد الرحمن کی یہی حدیث درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4098۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کے دفاع میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4099۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کو لٹیروں سے بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے دین کے خاطر مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4100۔